نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذوا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ واجب الاحترام سامعین ذی وقار معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل اور کرم ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر اس کے گھر میں اس کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ہمیشہ کی طرح اس جمعہ بھی ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں گے اور ایک زبردست قسم کا موضوع آج جو میں نے تیار کیا ہے، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، پچھلے 2 جمعہ کسی مجبوری کے تحت فوتگی کی وجہ سے میں نہیں حاضر ہو سکا، تو آج یہ جمعہ جو میں نے تیار کیا ہے وہ تسلسل ہے عید کے خطاب کے ساتھ۔ تو ہم نے وہ باتیں جو عید کے دن ہم نے سنی تھی، پھر عید سے پہلے جو خطاب ہم نے سنے تھے، وہ ذہن میں آپ نے دہرانے ہیں اور یہ خطاب آپ کو پھر سمجھ آ جائے گا۔ سامعین محترم، جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم متقی بن جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں گناہ چھوڑ دیں اور نیکیوں کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کہ مولا ہم پر راضی ہو کر ہماری مغفرت فرما دے۔ جو اینڈ پر صلہ لینا چاہتے ہیں اللہ کی عبادت کا، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں ڈال دے۔ ایسا ہی ہے، تو سارا رمضان ہم محنت مشقت کرتے ہیں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کو منانے کے لیے، اور پھر رب کی رضا سے لے جنت میں جانے کے لیے۔ تو آئیے آج ہم نے غور کرنا ہے کہ جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے اندر یہ جد و جہد کیوں نہیں رہتی؟ جب رمضان کے یہ چند دن ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نیکی کی طرف کیوں نہیں گامزن ہوتے؟ کیوں ہم گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں؟ کیوں ہم نافرمانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں؟ کیوں ہم رب کو ناراض کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ آج کے اس جمعہ میں ہم نے وہ وجہ تلاش کرنی ہے کہ وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں،
رمضان جیسے گزرتا ہے، عید جیسے گزرتی ہے، ہم مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم تقوی طہارت اپنانا چھوڑ دیتے ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے وہ وجہ تلاش کرنی ہے، اور جب ہمیں وہ وجہ مل جائے تو پھر کوشش کیجئے گا کہ اس وجہ کو تلاش کر کے پھر وہ وجہ چھوڑ دیں۔ اور حقیقت بات ہے، ہم میں سے ہر کوئی جب رمضان ختم ہوتا ہے اسی وجہ سے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ آئیے وہ وجہ ہم تلاش کرتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ وہی ہے جو قرآن مجید نے بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ الفرقان میں اس کی آیت مبارکہ 27، 28 اور 29 میں بڑا زبردست کلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ، بعض لوگ ظلم و زیادتی کریں گے اور اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور ماریں گے اپنے ہاتھوں کو، اور اپنے آپ کو ماریں گے اور کہیں گے افسوس ہم نے رسول کی معیت کیوں چھوڑی تھی، افسوس ہم نے رسول کا فرمان کیوں چھوڑا تھا، افسوس ہم نے رسول کی بات کو کیوں نہیں مانا تھا۔ وہ آپس میں جھگڑیں گے اور آپس میں اپنے آپ کو ماریں گے کہ ہم نے کیوں چھوڑا تھا سنگت کو، اور پھر کیا کہیں گے؟ کہیں گے جا ویلتا، کاش ہم نے فلاں فلاں شخص کی سنگت کو نہ اپنایا ہوتا، کاش ہم فلاں کی سنگت میں نہ بیٹھتے، کاش ہم فلاں کی صحبت میں نہ بیٹھتے اور ہم نیکی سے دور نہ ہو جاتے۔ وہ کاش کا لفظ اپنائیں گے، کاش ہم فلاں دوست تھے نہ ملتے، کاش ہم فلاں دوست کی صحبت میں نہ بیٹھتے، کاش ہم فلاں عزیز کے ساتھ نہ گپ شپ لگاتے، اور آج ہم اس میزان پر کامیاب ہو جاتے، کاش ہم فلاں بندے سے وقت نہ گزارتے اور ہم رسول کی بات مان لیتے۔ سامعین محترم، رمضان گزر جانے کے بعد نیکی نہ کرنا، گناہ میں مبتلا ہو جانا، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ماحول رمضان میں ملتا ہے، ہمیں جو سنگت رمضان میں ملتی ہے، ہمیں جو معیت رمضان میں ملتی ہے، وہ رمضان کے بعد نہیں ملتی۔ رمضان میں ہم اچھے دوستوں میں بیٹھتے ہیں، اچھی سنگت میں بیٹھتے ہیں، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ رسول کی سنگت میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن پڑھ کر رب کی سنگت ملتی ہے، رب کا کلام سن کر اور حضور کا فرمان سن کر حضور کی سنگت ملتی ہے۔ رمضان میں ہم اللہ کا فرمان بھی سنتے ہیں، رسول کا فرمان بھی سنتے ہیں، تو رمضان میں ایک کیفیت بن جاتی ہے نیکی کرنے کی۔ اور جیسے ہی رمضان گیا، ہمارے وہ صحبتیں، وہ سنگتیں جو ہماری دوستیاں تھیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، جو ہمیں نیکی کی طرف نہیں آنے دیتے، جو ہمیں مسجد کی طرف نہیں آنے دیتے، جیسے ہی رمضان گزرتا ہے ہم انہی دوستوں سے پھر ملنا شروع کر دیتے ہیں، انہی سنگتوں میں پھر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں، وہی جھوٹ، فرار، دغل، وہی دنیا داری جیسے ہی رمضان ختم ہوا وہی شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اب وہ سنگت ختم ہو گئی ہے، اب وہ صحبت ختم ہو گئی ہے۔ جو شام روزہ کھولنے کے بعد ہم انتظار کرتے تھے کہ کب تراویح کا وقت شروع ہو ہم تراویح پڑھیں، کب نماز عشاء کا وقت ہو ہم عشاء پڑھیں، صبح فجر کے بعد ہم سونے کے بعد پھر کام کاج پہ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کب ظہر کا وقت ہو اور ہم ظہر پڑھیں، اور پھر عصر کا انتظار کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے وہ سنگتیں چینج کرنی ہیں، وہ دوستیاں تبدیل کرنی ہیں۔ جیسے ہی رمضان آتا ہے ہماری دوستی اچھی ہو جاتی ہے، ہماری صحبت اچھی ہو جاتی ہے، سنگت اچھی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم اچھے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم نے اچھوں میں بیٹھنا ہے تو پھر اچھی ہی کرنی ہے کام، جب ہم نے بروں میں بیٹھنا ہے، ان لوگوں میں بیٹھنا ہے جو بے نمازی ہیں تو ہم بھی نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، جب ہم ان لوگوں میں بیٹھیں گے جو زانی ہیں تو خود بخود ہمیں زنا کا درس ملے گا، جب ہم ان لوگوں میں بیٹھیں گے جو شرابی ہیں
تو ہمیں خود بخود شراب پینے کا درس ملے گا جب ہم ان لوگوں میں بیٹھیں گے جو گلی محلے میں کسی کی بیٹی کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو ہم بھی وہی کام کریں گے۔ تو قصہ مختصر، صحبت جو ہوتی ہے، جو سنگت ہوتی ہے، اچھی سنگت انسان کو اچھا بناتی ہے، بری سنگت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ ہر انسان فطرتی طور پر، کوئی بھی انسان برا پیدا نہیں ہوتا، ہر انسان فطرت پر وہ مسلمان اور اچھا پیدا ہوتا ہے۔ وہ سنگتیں، وہ صحبتیں اس کو برا بنا دیتی ہیں اور سنگتیں، وہ صحبتیں اس کو اچھا بنا دیتی ہیں۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے، وہ فطرتاً مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ وہ سنگت اس کو جو ملتی ہے، وہ کفار کے گھر میں پیدا ہو تو وہ کفار جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صبح و شام کفار کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ صبح و شام مشرکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ سنگت اس کو کافر و مشرک بنا دیتی ہے۔ اور جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے بچہ، وہ صبح و شام دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کیا کرتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں تو مجھے بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ صبح و شام بچہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ کیا کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں تو وہ بچہ اچھائی اپنا لیتا ہے، وہ برائی کرتے ہیں تو والدین سے بچے بھی برائی کو اپناتے ہیں۔ اسی طرح سامعین محترم، ایک چھوٹا سا جانور وہ آپ گھر میں لاتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، وہ چاہے پرندہ ہو چاہے اور کوئی جانور ہو، وہ کیا کرتا ہے، جو آپ سکھاتے ہیں طوطا وہی بولتا ہے، جو اس کو کہتے ہیں وہ سیم روبرو وہی لفظ بولتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کچھ دیر آپ کی سنگت میں رہا ہے، وہ کچھ دیر تمہارے ساتھ رہا اور آپ نے اس کو وہ سبق سکھایا تو وہ وہی بولنے شروع کر دیا۔ تو سامعین محترم، رمضان کا مہینہ ہمیں درس دے کے گیا تھا کہ ہم نے ایسے زندگی کو گزارنا ہے، صبح ایسے اٹھنا ہے، سارا دن ایسے گزارنا ہے اور شام کو ایسے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر سونا ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ ایک صحبت دے کر گیا تھا، ایک سنگت دے کر گیا تھا، اور ہم نے وہ سنگت اور صحبت کو چھوڑا اور پھر وہی گناہ گاری کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ سامعین محترم، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، سنگت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم سنگت کو اپنائیں گے، اچھی سنگت کو، تو پھر کل قیامت والے دن یہ نہیں کہنا پڑے گا کاش میں نے فلاں کی سنگت نہ اپنائی ہوتی، کاش میں فلاں کی سنگت میں نہ بیٹھا ہوتا۔ سامعین محترم، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن نہ ماں باپ اولاد کے کام آئیں گے، نہ اولاد ماں باپ کے کام آئے گی۔ اور کیا ہوگا اس دن؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف میں فرماتا ہے کہ اس دن ایک سنگت کام آئے گی، ایک صحبت کام آئے گی۔ وہ صحبت اور سنگت کون سی؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورۃ الزخرف میں اس کی آیت مبارکہ 67 ہے، 67۔ اللہ رب العزت بڑا احسن اور بڑا زبردست کلام فرماتے ہیں کہ وہ جو دن ہے، اس دن کوئی دوستی، کوئی سنگت کام نہیں آئے گی۔ اس دن کوئی دوستی اور کوئی سنگت کام نہیں آئے گی۔ جو آئے گی کام، فرمایا متقین کی سنگت کام آئے گی، اچھے لوگوں کی سنگت کام آئے گی۔ وہ متقی جو رمضان میں تمہارے ساتھ رہے تھے، تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ نیکی کرتے تھے، اللہ رب العزت فرماتا ہے آج کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سنگت کام نہیں آئے گی۔ اگر سنگت کام آئے گی تو متقین کی کام آئے گی۔ تو سامعین محترم، یہ وقت ہے، خدا را اس وقت کو غنیمت جانے، پتہ نہیں کب کسی کی سانسیں بند ہو جائیں۔ اور آج کا جو دور چل رہا ہے یہ وبائی دور ہے، اور پتہ نہیں لگتا کب کسی کی موت ہو جا رہی ہے۔ صبح وہ اچھا بھلا ہوتا ہے، شام کو پتہ چلتا ہے یہ ہاسپٹل گیا اور یہ 1 گھنٹے کے بعد فوت ہو چکا ہے۔ سامعین محترم، کبھی ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہم یہی کہیں کہ کاش میں نے فلاں کی سنگت چھوڑ دی ہوتی، کاش میں فلاں کی سنگت میں نہ بیٹھا ہوتا، کاش فلاں دوست میرا صبح سے شام تک میرے ساتھ رہتا تھا اور میں گپ شپ میں بیٹھا رہتا تھا، میں اذان ہوتی تھی، اللہ اکبر کی آواز آتی تھی
اور میں مسجد میں نہیں جاتا تھا، میں نماز کے لیے مصلی نہیں بچھاتا تھا، کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ دوست یا وہ سنگت وہ ہمیں ذلیل و خوار کر دے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بار بار فرما رہا ہے، سورۃ الفرقان میں بھی فرما رہا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور کیا ہم کہیں گے؟ اس میں بھی ہم یہی کہیں گے کہ کاش وہ جو فلاں شخص تھا اس شخص کی سنگت مجھے گمراہ کر گئی ہے، میں چنگا بلا اچھا بلا ہدایت پر تھا، اچھا بلا نمازی تھا، اچھا بلا اللہ کی بارگاہ میں آ کر سر جھکاتا تھا، لیکن وہ فلاں بندے کی وجہ سے میں بری سنگت میں چلا گیا، وہ فلاں بندے کی وجہ سے میں بری صحبت میں چلا گیا۔ سامعین محترم، آج وقت ہے وہ جو اچھی سنگت رمضان میں ملی تھی اس کو اپنا لیجئے، وہی سنگت دوبارہ دہرا لیجئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اچھی سنگت کون سی ہوگی، اچھی سنگت سے ملے گا کیا؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی سنگت ہے، اچھی صحبت ہے، اس کی مثال عطار کی ایسی ہے۔ عطار کہتے ہیں جو عطر بیچتا ہے، جو خوشبو بیچتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھی سنگتیں جو ہیں، اچھی جو صحبتیں ہیں، جو نیکی کی صحبتیں ہیں، فرمایا وہ عطار جیسی ہیں، اگر وہ عطار کی سنگت میں بیٹھے گا چاہے خوشبو خریدے یا نہ خریدے، خوشبو اس کو ویسے ہی مل جائے گی، فری میں مل جائے گی۔ کیوں کہ بندہ خوشبو جو بیچ رہا ہوتا ہے اس سے ویسی خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ تو اچھی سنگت میں بیٹھنے والے کو وہ چاہے کوئی عمل کرے یا نہ کرے، اچھی سنگت میں بیٹھنے کا فیض یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا لکھ دیتا ہے کہ یہ فلاں سنگت میں بیٹھا تھا، فرشتوں اس نے فلاں سنگت میں بیٹھ کر چاہے میرا ذکر نہ کیا لیکن اچھے لوگوں میں بیٹھا، لہذا اس کو لکھ دو کہ اس نے نیکی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی سنگت میں بیٹھنا عطار جیسا ہے، وہ آپ خوشبو خریدے یا نہ خریدے وہ خوشبو آپ کو ویسے ہی فری میں مل جائے گی۔ فرمایا بری سنگت جو ہے، بری صحبت جو ہے وہ لوہار جیسی ہے۔ اب لوہار کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ برا ہوتا ہے، نہیں، لوہار کا مطلب یہ ہوتا ہے لوہار جب کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ جب بٹی کو جلاتا ہے تو بٹی سے چنگارے اگلتے ہیں، چنگارے نکلتے ہیں۔ آپ جب قریب بیٹھیں گے وہ چاہے کام نہ بھی کریں لیکن وہ چنگاری تمہارے کپڑوں پر گر سکتی ہے اور تمہیں جلا سکتی ہے۔ سامعین محترم، یہ سنگتیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اچھی سنگت میں بیٹھیں گے تو تمہیں خوشبو چاہے خریدو یا نہ خریدو ملے گی، لیکن بری سنگت میں بیٹھو گے تو وہ لوہار جیسی ہے، وہ جب بھی بٹی جلائے گا، جب بھی بات کرے گا، برا شخص جب بھی بات کرے گا وہ کسی کی برائی کرے گا، وہ کسی کی چغلی کرے گا، تو تم کرو یا نہ کرو لیکن اس کی سنگت میں بیٹھ کر تمہیں چغلی کرنے کا کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ تو سامعین محترم، ہم نے اپنی سنگتیں تبدیل کرنی ہیں، ہم نے اپنی دوستیاں تبدیل کرنی ہے۔ دوستی اس سے لگائیں جو یہاں پہ نہیں بلکہ کل قیامت والے دن بھی کام آئے۔ اصل دوستی وہ ہے، اصل یاری وہ ہے جب کوئی بھی کام نہیں آئے گا، جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی تم سے بھاگ رہا ہوگا۔ تمہارے سگے ماں باپ جنہوں نے تمہیں جنا ہے، جنہوں نے تم کو پالا ہے، جنہوں نے تم کو پوسا ہے، تمہیں اچھا لباس دیا، اچھا کھانے کو دیا، اچھا پہننے کو دیا، اچھا گھر بنا کر دیا، کل وہ بھی کام نہیں آئیں گے لیکن دوست تمہارے کام آئیں گے، دوست تمہارے کام آئیں گے، جن کے ساتھ تم نے زندگی گزاری ہوگی، جن کے ساتھ وقت گزارا ہوگا وہ تمہارے کام آئیں گے کل قیامت والے دن۔ لیکن بات یہ ہے وہ دوست ہوں گے کون سے؟ وہ دوست ہوں گے کون سے؟ وہ قرآن نے بتا دیا، وہ دوست متقین ہوں گے، وہ دوست اچھے ہوں گے، وہ دوست وہ ہوں گے جن کے ساتھ تم بیٹھ کر نیکی کرتے تھے، جن کے ساتھ بیٹھ کر تم اللہ اللہ کرتے تھے، جن کے ساتھ بیٹھ کر تم درود و سلام پڑھتے تھے، وہ دوست تمہارے کل کام میں آئیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ تمہیں دیکھیں گے جب تم جہنم میں پڑے ہوں گے اور ان کو اللہ کہے گا جاؤ تمہیں جنت کا پروانہ مل گیا ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ ہے شفاعت کے باب میں۔ تو جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے دو سنگی ساتھی یہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، مولا یہ بندہ تو میرے ساتھ یہ نماز پڑھتا تھا، یہ بندہ میرے ساتھ نیکیاں کرتا تھا، مولا
میری عزت گوارا نہیں کرتی، یہ جہنم میں پڑا ہے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ دوست رب سے جھگڑا کریں گے، یہ حدیث کے لفظ ہیں، رب سے جھگڑا کریں گے، رب سے مناظرہ کریں گے، مولا میرا یہ دوست جہنم میں پڑا ہے، میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو رب فرمائے گا جاؤ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو جس کو پہچانتے ہو اپنے سنگی دوست کو، چہرے تو یاد ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو جاؤ، ان کو پہچان لو، جس کو پہچانتے ہو اس کو نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ سامعین محترم، دوستی لگانی ہی ہے، یاری لگانی ہی ہے تو ان سے لگائیں جو نیکی کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان سے مت لگائیں جو آج تم سے گناہ کرواتے ہیں، آج تمہیں بری سنگت میں بٹھاتے ہیں، تمہیں بٹھا کر شراب پلاتے ہیں، تمہیں بٹھا کر زنا کی ترغیب دیتے ہیں، تمہیں بٹھا کر غلط کاری کرواتے ہیں، تمہیں بٹھا کر نشہ کرواتے ہیں۔ کل وہ کام نہیں آئیں گے، کل وہ کام نہیں آئیں گے، وہ تم سے بھاگیں گے۔ تم کہو گے یار ایک نیکی دے دو، صرف ایک نیکی، کہے گا کوئی نیکی نہیں ہے اس ٹائم، پتہ نہیں میری اپنی بخشش ہونی یا نہیں ہونی۔ وہ دوست جن کے لیے ہم زندگیاں گزارتے ہیں، جن کے لیے ہم نے بچپن سے لے کر بزرگی تک ایک ایک لمحہ ساتھ گزارا ہوگا، وہ دوست جو برے دوست ہوں گے وہ تم سے بھاگیں گے، وہ کہیں گے دنیا نہیں ہے جڑا 5000 10,000 مانگ لینا تو دے سے نہ سا، اے دنیا داری نہیں ہے، دنیا دے شراب دی بوتل بھی مانگنا سا دے دینا سا، اے اج دنیا نہیں، اے اج قیامت دا دن ہے۔ آج تے رب نے تے کو حساب لینا کہ کنیاں پیتیاں سن، آج تے رب نے حساب لینا کنیاں پیتیاں سن، آج تو رب نے حساب لینا ہے۔ تمہیں جوانی دی تھی کہاں گزاری ہے، تمہیں وقت دیا تھا کہاں گزارا ہے، تمہیں لڑکپن دیا تھا کہاں گزارا ہے، تمہیں مال دیا تھا مال کہاں پہ خرچ کیا ہے۔ آج تو دینے کا وقت نہیں ہے، آج رب کے لینے کا وقت ہے، آج تو رب تم سے حساب لے گا۔ تو سامعین محترم، وہ جو برے دوست ہوں گے جو تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیتے، وہ برے دوست جو تمہیں نیکی کی طرف نہیں جانے دیتے، وہ برے دوست جو یہ کہتے ہیں اچھا تو بڑا نمازی بہ جا، تو بڑا نمازی نماز پڑھنے جانا ہے، وہ دوست تمہیں کیا کریں گے؟ جیسے ہی یہ کف سے انسری سے روح نکلتی ہے ان کے پاس تو جنازے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا۔ بتائیں مجھے کتنے جگری دوست ہوں گے، کتنے سنگی ساتھی ہوں گے جو جنازے پر بھی نہیں پہنچتے، اگر پہنچ جائیں تو عین وقت پر جب حافظ صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے مٹی ڈالنے کی بھی ان کو وقت نہیں ہوتا اور چلے جاتے ہیں۔ یہ ہیں تمہاری دوستیاں، یہ ہیں سنگتیں جو اس کائنات میں رہ جاتی ہیں، لیکن وہ دوستیاں، وہ یاریاں، وہ دوستیاں جو اللہ رسول کے لیے ہوں گی ان کا اجر کیا ملے گا؟ صحیح حدیث مبارکہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حشر کا دن ہوگا اور وقت سورج سوا نیزے پر ہوگا، گرمی عروج پر ہوگی۔ یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ گرمی کچھ بھی نہیں ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اس دن نہ کوئی درخت ہوگا، اس دن نہ کوئی دیوار ہوگی، اس دن کوئی تمہارا تمبوک ناتا کچھ بھی نہیں چلے گا، کوئی ٹنٹ نہیں چلے گا کہ کسی کو کہہ لیں کہ یار 5-10 تمبو لا دینا سایہ ہو جائے، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس دن ایک ہی سایہ ہوگا، وہ رب کے عرش کا سایہ ہوگا، وہ رب کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو سایہ دے گا جس نے اللہ رسول کے لیے دوستی کی ہوگی، جس نے اللہ رسول کی محبت میں دوستی کی ہوگی، جس نے رب کی رضا کے لیے دوستیاں بنائی ہوگی۔ اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب کے عرش کا سایہ اس کو ملے گا جس نے اچھی دوستی لگائی ہوگی، جس نے اچھی سنگت میں وقت گزارا ہوگا۔ سامعین محترم، آج وقت ہے یہ نہ ہو کہ رمضان گیا اور ہم نے وہی بری سنگتیں اپنا لی، ہم نے وہی دوستیاں اپنا لی جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ سامعین محترم، اچھی سنگتیں لگائیں، اچھی دوستیاں لگائیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ اچھے دوست کون سے ہوتے ہیں، اچھی سنگتی کون سی ہوتی ہیں۔
साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह अच्छा दोस्त कौन सा है, अच्छी संगत कौन सी है? फरमाया जिसमें 3 चीजें देखें, आखिरी बात, जिसमें 3 बातें देखें, 3 चीजें देखें कि उसमें मौजूद हैं तो समझ लो वो तुम्हारा अच्छा संगति है, अच्छा दोस्त है। फरमाया जब भी उसको देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, जब भी उस दोस्त की देखो, उसकी बारगाह में जाओ तो तुम्हें अल्लाह की याद आए, ऐसा ना हो कि शैतान की याद आए, ऐसा ना हो। वो दोस्त अच्छा दोस्त नहीं है जो शैतान की तरफ लेकर जाता है। फरमाया अच्छे दोस्त की निशानी ये है वो रहमान की तरफ लेकर जाता है, वो अल्लाह की तरफ लेकर जाता है। उसे जब भी मिलो, जब भी देखो अल्लाह याद आ जाए, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। फरमाया दूसरी निशानी ये है उसकी संगत में जब भी बैठो तुम्हें आखिरत की याद आए, उसकी संगत में जब भी बैठो, जब भी वक्त गुजारो, जब भी गपशप लगे तो तुम्हें ऐसा हो वो तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। फरमाया वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। और तीसरी बात, बड़ी अहम बात, फरमाया तीसरी बात उसमें देखो वो जब भी बोले, जब भी गुफ्तगू करे तो उसकी गुफ्तगू से तुम्हें इल्म और हिकमत मिले। ऐसा ना हो कि गपशप लगाते लगाते वो लफ्ज़ और फजूलियात बकता रहे और उसका दिल तो मुर्दा है ही, उसका दिल तो रब से दूर ही है। वो कहीं ऐसा ना हो रमज़ान के महीने में जो दोस्ती तुमने अल्लाह से लगाई थी, जो संगत तुमने अल्लाह से बनाई थी, जो यारी तुमने अल्लाह से बनाई थी, वो तुम्हें रब से दूर ना कर दे। ऐसे दोस्त को दोस्त ना बनाएं जो तुम्हें रहमान से दूर कर कर शैतान के रास्ते पर लगा दे। अच्छी दोस्ती, अच्छी यारी उसी की है, वही अच्छा दोस्त है जिसको देखे तो रब याद आए, जिसके मजलिस में बैठे, जिसके घर में बैठे, जिसकी बैठक में बैठे तुम्हें शैतान नहीं बल्कि रहमान याद आए, तुम्हें आखिरत याद आए, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। सामिन मोहतरम, वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए आखिरी बात कि हमने रमज़ान तो गुजर गया, रमज़ान से जो सबक लिया था उस सबक को अपना कर खुदारा अपनी संगतें ठीक कर लें, अपनी दोस्ती ठीक कर लें। कोई जो कहता है कहने दे, किसी की परवाह ना करें। ये जो आज बातें करते हैं अच्छा बड़ा नमाजी है, तू बड़ा नमाजी है यार, यही तुम्हारे काम नहीं आएंगे। ये जो आज बातें करते हैं बड़ा बड़ा मौलवी, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। सामने मोहतरम, जो कल को काम आएंगे उनसे दोस्तियां बनाएं, उनसे यारियां लगाएं। दुआ गो अल्लाह ताला हमें अच्छी सोबतें और अच्छी संगतों में बैठने की तौफीक अता फरमाए और हमें जो सुना है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।